السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے آج کی، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس بہت ہی انٹرسٹنگ رہیں، ون بائی ون ان پر بات کریں گے اور غور کریں گے ذرا کہ میرے جو ذرائع ہیں اقتدار کے ایوانوں میں اور اپوزیشن کوارٹرز میں، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، پس پردہ کیا چل رہا ہے اور سامنے کیا دکھائی دے رہا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرسٹ آف آل، جہانگیر ترین صاحب کے کیس پر بات کریں گے۔ کل تک جہانگیر ترین صاحب وہی بات کر رہے تھے جو آج کر رہے ہیں، جو پرسوں کر رہے تھے کہ جی میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا، میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ البتہ جو ان کے لوگ تھے، جو پرسوں ان کے عشائیے میں جنہوں نے شرکت کی، وہ تو بڑی بڑی بڑکے مار رہے تھے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، اور ویسے بھی نجی محفلوں میں بھی جو گفتگو کر رہے تھے، جو ہم سے بھی ان کی بات، انہوں نے کہا جی یہ پنجاب حکومت جاتی ہے تو جائے، وی ڈونٹ کیئر۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ سب بھیگی بلی بن گئے، اور پنجاب حکومت کا بجٹ سیشن ہے اس کو بوائیکاٹ کرنے کا جو اعلان کر رکھا تھا اس کو واپس لیا گیا، اور اب وہ پنجاب حکومت کے بجٹ سیشن کو سپورٹ کریں گے۔ کل جہانگیر ترین گروپ کے کچھ لوگوں کی ملاقات بھی ہے عثمان بزدار صاحب سے، تو اس میں بزدار صاحب کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ذرا آپ دیکھیں ان میں سے جو لوگ بھی ویلڈ ڈیمانڈز ہیں، جن کی کسی کا ڈیولپمنٹ بجٹ رکا ہوا ہے، کسی کو یہ شک شائبہ ہے کہ بھئی مجھ پر میرے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے کہ میں نے جہانگیر ترین کا ساتھ دیا ہے اس معاملے میں، سو اس چیز کو روکا جائے، انتقامی کارروائی کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ سو وہ ظاہر ہے کہ وہ کوشش کریں گے جتنے زیادہ لوگوں کے کنسرنز ایڈریس ہو جائیں۔ ظاہر ہے یہ سب لوگ اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ترین صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی بھی ان میں سے شاید کوئی دو چار کے علاوہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں صرف جہانگیر ترین کی محبت میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ۔ یہ سب اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اس وقت پریشر کریٹ کر کے اپنے معاملات سلجھانے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح اب آپ دیکھیں بات ہو گئی نا، ڈیولپمنٹ بجٹ کسی کا پھنسا ہوا ہے یا کوئی بھی کام اب کسی کا 2-2.5 سال میں نہیں ہوا ہوگا تو اب وہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے سیاستدانوں کے پاس اس طرح کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کا۔ دوسرا بہت ہی دلچسپ معاملہ آج یہ ہوا کہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نے تو کم از کم اپنی عمر میں کبھی نہیں دیکھا، مشرف صاحب کا ٹائم دیکھا ہے، نواز شریف صاحب کا ٹائم بچپن میں دیکھا ہے، اس قدر روب ہوتا تھا، اس قدر دبدبہ ہوتا تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ شیخو پورہ میں نواز شریف کی اراضی اول تو نیلام ہوگی، اور نیلام ہونے کے بعد ایک عام پاکستانی شہری اٹھے گا اور اس کو خرید کر اپنے نام کر کے پاکستان کے قومی خزانے میں کروڑوں روپے ڈالے گا اور چلا جائے گا۔ سو آج یہ ہو گیا۔ آج مین آف دا میچ ہیں جناب محمد بھوٹا صاحب، جنہوں نے 1,01,00,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے نواز شریف صاحب کی شیخو پورہ میں 88 کنال 4.5 مرلے پر مشتمل اراضی خرید لی۔ اور جس وقت رپورٹر نے ان سے سوال کیا، سوال بھی ظاہر ہے بڑا ویلڈ سوال تھا لیکن جواب بڑا زبردست تھا محمد بھوٹا صاحب کا، خاص طور پہ ایک ایسے بندے کی طرف سے یہ جواب آئے کہ جو ایک عام پاکستانی شہری ہے، جو کبھی طاقت یا اقتدار میں نہیں رہا، اور وہ اس کانفیڈنس سے جواب دے رہا ہے، تو مزہ آیا مجھے جواب سن کے۔ رپورٹر کا سوال جناب یہ تھا کہ اگر عدالت آپ کو اس زمین کے کیس کے حوالے سے بلا لے کبھی، کہ آپ نے ظاہر نواز شریف صاحب کی زمین تھی جو آپ نے خریدی اور یہ باپ کی ہو گئی ہے اور پاکستان کی قومی خزانے میں کروڑوں روپیہ چلا گیا، لیکن اگر آپ کو عدالت بلا لے تو آپ کیا فیس کر لیں گے عدالت کو؟ تو انہوں نے پنجابی میں، پہلے میں آپ کو پنجابی میں ان کا جواب بتاتی ہوں اور پھر آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاتی ہوں۔ انہوں نے کمال کانفیڈنس سے کہا کہ میں کیڑا کسے فراڈیے کولو خریدی ہے، میں تے حکومت تے عدالت دے حکم دے نال خریدی ہے، تے میں بالکل صحیح ڈیو پروسیس فالو کیتا ہے، اخبار ایڈ آیا سی سارے نے اپلائی کیتا ہے، تے وہ دے بعد ظاہر ہے کہ منو مل گئی ہے، میں سب تو زیادہ افورڈ کردہ سی، سو ساری ظاہر ہے بیڈنگ ہوئی، وہ نیلامی ہوئی۔ سو اردو میں کوئکلی آپ کو بتاتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی فراڈیے شخص سے نہیں خریدی کہ مجھے عدالت بلائے گی، سوال کرے گی۔ عدالت نے اور حکومت نے ایک فیسلٹی دی کہ جی یہ زمین ہے، جو کوئی خریدنا چاہتا ہے خرید لے۔ سو میں نے اخبار میں جو ایڈ آیا اس کے مطابق میں نے اور بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا، میری قسمت میں تھی، مجھے مل گئی، میں نے خرید لی 1,01,00,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے۔ اب کچھ لوگوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ شاید یہ کوئی نواز شریف کا بندہ تھا، ورنہ ایسے ہی کون آ سکتا ہے، کس کی اتنی جرأت ہے جو خرید جائے نواز شریف کی زمین؟ تو یہ نواز شریف نے خود ہی ان سے کہہ کر خرید لی ہے، فرنٹ مین کوئی اور تھا۔
تو بھائی جو مرضی ہو فرنٹ مین، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اس بات سے غرض ہے نا کہ پاکستان کے قومی خزانے میں کروڑوں روپے آئے ہیں. جب 1 کروڑ 1 لاکھ روپے فی ایکڑ بکی ہے، 88 لاکھ 4.5 مرلے ٹوٹل زمین ہے، تو ظاہر ہے جو کروڑوں روپے آئے ہیں وہ پاکستان کے قومی خزانے کا فائدہ ہے نا. تو ایونچولی انشاءاللہ پاکستان کی عوام پر لگے گا. ایک بات. اچھا، دوسری بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ایک یہ بھی ہو رہی ہے، چودھری نثار صاحب کے حوالے سے بہت لمبی لمبی چھوڑی جا رہی تھیں کہ شاید ان کو سی ایم بنایا جا رہا ہے. یہ تھوڑی سی ایک عجیب بات ہے. میں نے آپ کو تقریباً 3-4 دن پہلے اپنے پروگرام میں بتایا تھا، یوٹیوب پر ہی بتایا تھا کہ چودھری نثار صاحب کے آنے کے امکانات تو بہت لگ رہے ہیں، اور اس وجہ سے ظاہر ہے کہ مریم نواز والا جو ان کے کوارٹرز ہیں وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ چودھری نثار وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہوں، شہباز شریف ہوں، کسی کی بھی اولاد کے آگے ہاتھ باندھ کے میں نے نوکروں کی طرح کھڑے نہیں ہونا. میری ایک اپنی پولیٹیکل سٹرگل ہے، میری ایک اپنی عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. اب وہ ایم پی اے کے طور پر جو حلف لینے کے ان کے خبریں آ رہی ہیں کہ نیکسٹ ویک وہ لیں گے، اگرچہ انہوں نے شروع میں اس کی تردید بھی کی تھی، لیکن اب کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ لیں گے. ذرائع کے مطابق اب تک کی خبر یہ ہے کہ وہ لے رہے ہیں اگلے ہفتے حلف. اب یہاں پر میں یہ تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں کہ چودھری نثار جو ہے نا وہ عمران خان کے بڑے پرانے دوست ہیں، اور لیکن انہوں نے کبھی نواز شریف کو بٹرے نہیں کیا. یہ صرف مریم کے آنے کے بعد اور یہ جو ڈان لیکس ہوئی اور مریم نے پورا میڈیا سیل سنبھال لیا جس میں گالی گلوچ والا کلچر اور سب کچھ جو انٹروڈیوس کروا دیا، ان چیزوں پر اختلاف کی وجہ سے چودھری نثار سائڈ پر ہوئے تھے. ابھی بھی وہ صرف اس لیے کہ بڑی بے عزتی ہے کہ اگر میرے بیٹھے ہوئے کوئی اور بندہ آئے میں یہ سیٹ چھوڑ دوں اور کوئی اور بندہ آئے اور آ کے یہ سیٹ لے اڑے، تو ظاہر ہے پھر چودھری نثار کا پولیٹیکل انفلوئنس تو خراب ہوتا ہے نا. بھلے وہ گھر بیٹھے ہوئے لیکن ایک شان سے بیٹھے ہوئے تھے، بتا کے بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف کو کہ میں اقتدار چھوڑا تھا، میں نے اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ کا جو چمچا گیری ہے وہ نہیں کرنی پسند کی، جبکہ کئی لوگ چمچا گیری کر کے آپ کے ساتھ آ گئے، تو میں ایسا نہیں ہوں. آئی بلیو کہ وہ ذرا تھوڑا پرنسپل پوزیشن لینے کے عادی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ ابھی اس کا وقت موضوع نہیں ہے. یہ میں آپ کو یہ والی بات پھر بتاؤں گا. لیکن ایک بات میرے پاس بھی ہے جو میں آپ کو ابھی ہی بتاؤں گی، پھر نہیں بتاؤں گی، ابھی بتاؤں گی، اور یہ ہماری آج کی گفتگو کی آخری بات ہے. بہت دلچسپ ہے. پہلے میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتی ہوں. غریدہ فاروقی صاحبہ سے آپ واقف ہیں، بہت آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بھی ہر شخص کے پولیٹیکل ویوز ہوتے ہیں، تو ان کے کافی پرو نواز شریف اور پرو شہباز شریف ویوز ہیں پولیٹیکل. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی بڑا خوش ہو کے اپنی طرف سے شام کو 6 بجے. انہوں نے کہا جی مشتری ہوشیار باش، خان حکومت کے ایک اور اسکینڈل کو دبانے کی کوششیں. کورونا وبا میں، سنتے جائیں ذرا، کورونا وبا میں آئی ایم ایف سے ملے 12 کھرب روپے میں سے 12 کھرب روپے میں بے ضابطگیوں کی آڈیٹر جنرل رپورٹ اسی ہفتے پبلک ہوئی تھی. حکومت نے رپورٹ دبا لی. وزارت خزانہ یعنی فائنانس منسٹری اب اس رپورٹ کو ڈسکس کرنا چاہتی ہے. ڈسکس انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا، ڈسکس کرنا چاہتی ہے. چند صفحات کی تصدیق یعنی رد و بدل کے بعد آڈٹ رپورٹ پبلک کی جائے گی. بیسیکلی انہوں نے الزام یہ لگایا، 2 باتیں انہوں نے یہاں پر کی کہ جی کووڈ کے دوران آئی ایم ایف نے پاکستان کی حکومت کو 12 کھرب روپے دیے جس میں بے ضابطگیاں ہیں، گڑبڑ ہے، اور آڈیٹر جنرل رپورٹ جو اسی ہفتے پبلک ہوئی ہے اس کو فائنانس منسٹری نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال آپ ہمیں دیں، پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے پھر ہم اس کو پبلک کریں گے. دونوں باتیں غلط. پہلی بات یہ ہے جو میں نے ان کو جواب بھی دیا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف اگر 12 کھرب روپے دیتا نا، جو کہ اس نے نہیں دیے، 12 کھرب روپے دیتا، تو یقین کیجئے میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں کہ عمران خان پاکستان میں سوائے عدلیہ کے ہر دوسرا مسئلہ حل کر چکا ہوتا. اب تک کوئی 12 کھرب روپے نہیں ملے پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے، نہ کووڈ سے پہلے، نہ کووڈ کے دوران، اور نہ آج ایز وی اسپیک. اور دوسری بات یہ کہ جو آڈٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ لوگ آڈٹ میں کام کرتے ہیں، آڈٹ ڈپارٹمنٹس میں آڈیٹر رہ چکے ہیں یا آپ تھوڑا بہت اس کام سے واقف ہیں، کسی بھی بزنس میں آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں کہیں پہ، یاد رکھیں یہ جو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں نا، آڈٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، جو آڈیٹر جنرل رپورٹ آتی ہے، اس میں جو بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، irregularities ہوتی ہیں، یہ صرف مالی کرپشن نہیں ہوتی، مالی کرپشن بھی اس کا حصہ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اس میں وہ چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جو کہ
آپ کا جو ریلیونٹ سٹاف ہوتا ہے، متعلقہ سٹاف ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے، اس کی کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہوتی کسی چیز میں، تو اس نے پروسیس صحیح فالو نہیں کیا ہوتا، اس کی کوئی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کی معلومات میں کمی ہوتی ہے، اور بہت سے ایررز اس میں ایسے ہوتے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی کا بھی آڈٹ کروا کے دیکھ لیں، کسی ہاسپٹل کا آڈٹ ہوگا، اس میں بہت ساری آپ کو، یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اداروں کی بات بتا رہی ہوں، یہ تو بہت بڑی بات کری ہے نا غریدہ، اور غلط فگر دے رہی ہیں. کوئی 12 کھرب نہیں ملا پاکستان کو، لیکن کوئی سب، میں کہتی ہوں 12 روپے کا بھی آڈٹ کرنا ہو نا، تو اس کا جب آڈٹ پیراز بنتے ہیں تو اس کی ارریگولیرٹیز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہ پروسیس صحیح فالو نہیں ہوا، یہ فلاں چیز آپ نے صحیح، آپ کی معلومات نہیں ہے، اس کو کریکٹ ہونا چاہیے. سو بہت سی آبجیکشنز جو لگتی ہیں آڈٹ پیراز بنتے ہیں، وہ آپ کی مالی کرپشن کے علاوہ یہ کام زیادہ ہوتا ہے. تو جس چیز کا پتہ نہ ہو اس پہ بات میرا خیال ہے بندے کو نہیں کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا پڑھ لے، تھوڑا سا سمجھ لے اور اس کے بعد بات کر لے. چونکہ مجھے تھوڑا سا اس چیز کا آئیڈیا ہے، میں نے بزنس اسٹڈیز کی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ معاملہ سارا کس طرح سے ہوتا ہے. آڈٹ پڑھا بھی ہے میں نے، چونکہ ظاہر ہے بزنس اسٹڈیز کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے یہ. سو اس میں ہوتا یہ ہے کہ فائنانس منسٹری نے جو کہا ہے نا کہ ہمیں رپورٹ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو بیسیکلی وہ ان پوائنٹس کو جو ارریگولیرٹیز انہوں نے مینشن کی ہیں، ان کو وہ نکات پہ نکل جاتے ہیں جب آپ ان پر کام کر لیتے ہیں. جو فائنینشیل کرپشن اگر ہے، مالی بے ضابطگی ہے، وہ تو کوئی لاکھ اس پر ہوم ورک کرتا رہے، کچھ بھی نہیں وہ نکال سکتا. تو یہ تھوڑی سی میرا خیال ہے ریکارڈ کی درستگی کے لیے ضروری تھا. عوام کو گمراہ نہ کریں اور تھوڑا سا بندہ پڑھ لیتا ہے. یہ پی پی ایس سی والا حساب ہو گیا. مجھے یاد ہے وہ کیا تھا، جب کسی نے کیا، جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے غالباً ان سے پوچھا تھا، ایک چیز پر انہوں نے تنقید کی تھی، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کس چیز کا مخفف ہے، یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے. تو ان کو وہ نہیں پتا تھا، جس چیز پر تنقید کری تھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تھا کیا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. پاکستان زندہ باد.